بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں دنیا میں آخرت کے لیے تیاری کرنی پڑے گی۔ ایک وقت آئے گا نہ نوکریاں رہیں گی، نہ فیکٹریاں رہیں گی، نہ تجارت رہے گی، نہ وزارت رہے گی۔ ہم محتاج ہوں گے، حاجت مند ہوں گے، ضرورت مند ہوں گے۔ اس وقت ہم چاہیں گے کہ کوئی ہماری مدد کرتا، مگر اس وقت کی مدد مشروط ہے ہماری دنیا کی کیفیت کے اوپر۔ اگر ہم نے کسی کی مدد کی ہوگی ہماری مدد ہوگی، کسی کا بدن ڈھانپا ہوگا ہمارا بدن ڈھانپا جائے گا، کسی کی مشکل کو آسان کیا ہوگا ہماری مشکل کو آسان کیا جائے گا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ سنیے کہ ایما مؤمن اطعم مؤمنا علی جوع اطعمہ اللہ یوم القیامت من ثمار الجنہ۔ جو بندہ کسی مومن کو دنیا میں بھوک کی حالت میں کھانا کھلاتا ہے، اللہ اس کے بدلے قیامت کے دن جنت کے پھل اس کو کھلائیں گے۔ وَإِنَّمَا مُؤْمِنٍ سَقَى مُؤْمِنًا عَلَى ظَمَئٍ سَقَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ۔ اور جو بندہ کسی پیاسے کو دنیا میں پانی پلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن رحیق مختوم میں سے پلائیں گے۔ وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ كَسَى مُؤْمِنًا عَلَى عُرَى کساہ اللہ من خضر الجنہ۔ اور جو بندہ کسی ننگے جسم کو کپڑے پہناتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جنت کے کپڑے عطا فرمائیں گے۔ کیا عجیب کنسپٹ دیا ہے۔ ان احادیث کو پڑھ کر کوئی بندہ انکنسیڈریٹ نہیں رہ سکتا۔ ہوتا ہے نا لاپرواہی کرنا، احساس ہی نہ کرنا، بے حس بن کے رہنا، ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو دنیا میں بے حس بنے گا پھر قیامت کے دن ایسا ہی معاملہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسے ہی کولڈ معاملہ فرمائیں گے۔ تو دوسروں کا احساس نہیں کرتا تھا، ہم تیرا احساس کیسے کریں؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یحشر الناس یوم القیامت اعری ما کانوا قط۔ قیامت کے دن جتنے بھی انسان ہیں سارے کے سارے ننگے کھڑے کیے جائیں گے، مستثنا نہیں ہے کوئی، سارے ننگے ہوں گے۔ واجوع ما کانوا قط، اور سارے کے سارے بھوک کی حالت میں کھڑے ہوں گے، سخت بھوک لگی ہوگی۔ وادمع ما کانوا قط، اور جتنے ہوں گے سارے کے سارے پیاسی حالت میں ہوں گے۔ وَأَنْصَبَ مَا كَانُوا قَطُّ، اور سارے کے سارے کھڑے ہوئے ہوں گے دھوپ کی حالت میں۔ وہ ایسا دن ہوگا سورج ایسے جیسے قریب ہوتا ہے، اتنا پسینہ ہوگا کہ کھڑا ہونا مشکل، بھوک بھی ہوگی، پیاس بھی ہوگی، جسم بھی ننگا ہوگا۔ فرمایا من کسا للہ عز وجل کساہ اللہ، جس نے دنیا میں کسی کو اللہ کے لیے کپڑے پہنائے ہوں گے اللہ ان کو اس دن کپڑے پہنائے گا۔ ومن اطعم للہ اطعمہ اللہ، جس نے دنیا میں اللہ کے لیے کسی کو کھانا کھلایا ہوگا اللہ اس کو اس دن کھانا کھلائے گا۔ ومن سقا للہ عز وجل سقاہ اللہ، اور آخری بات من افا للہ عز وجل افاہ اللہ، جس نے دنیا میں کسی کو اللہ کے لیے معاف کیا ہوگا اللہ قیامت کے دن اس کو معاف فرما دے۔ ایک روایت ہے انس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی السلام نے فرمایا ان رجلا من اہل الجنت یشرف یوم القیامت علی اہل النار۔ قیامت کے دن ایک جنتی بندے کو جہنمیوں کے سامنے لایا جائے گا، یعنی یہ جنت میں ہوگا مگر جنت اور جہنم کے درمیان جو ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ ٹرانسپیرنٹ کر دیں گے تو ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے۔ تو جب یہ دیکھیں گے ایک دوسرے کو تو جہنم میں ایک بندہ ہوگا جو آگ میں جل رہا ہوگا، فینادیہ رجل من اہل النار، تو جہنمی لوگوں میں سے ایک بندہ ندا دے گا، پکارے گا یا فلاں هل تعرفنی، اے فلاں تو مجھے پہچانتا ہے؟ فیقول اللہ واللہ ما اعرفک من انت، وہ کہے گا نہیں اللہ کی قسم میں تجھے نہیں جانتا تو کون ہے۔ فیقول انا الذی مررت بی فی دار الدنیا فاستسقتنی شربۃ من ماء فسقیتک، تو میرے گھر کے قریب سے گزرا تھا اور پانی کی تجھے طلب تھی اور میں نے تجھے پانی کا ایک پیالہ پلایا تھا، تجھے یاد آیا؟ قال قد عرفت، کہے گا ہاں میں نے پہچان لیا، تو نے مجھے پانی کا ایک پیالہ پلایا تھا۔ قال فاشفع لی بہا عند ربی، اچھا پھر اس کے بدلے اللہ کے ہاں میری شفاعت کر دیجئے۔ فیسأل اللہ عز وجل ویقول شفعنی فیہ، تو وہ جنتی اس بندے کی اللہ رب العزت سے شفاعت کرے گا۔ فیأمر بہ فیخرجہ من النار، اس کی شفاعت پر جہنمی کو جہنم سے نکال کر اللہ جنت عطا فرما دیں گے۔ اس جہنمی کا کون سا عمل ہوگا؟ اس نے ایک جنتی کو ایک پیالہ پانی پلایا۔
اب سوچئے اگر ایک پیالہ پانی پلانے پر جنت ملے گی تو جو اپنے بچوں کو پانی پلائے گا، گھر والوں کو پلائے گا، کھانا پینا، عزیز رشتہ دار، غریب لوگ، دوست احباب، قیامت کے دن یہ جہنم میں کیسے رہ سکے گا؟ تو یہ ہمارے لیے ایک آئی اوپنر ہے کہ تم صرف مصلے پہ کھڑے ہونے کو عبادت نہ سمجھو، تسبیح پھیرنے کو عبادت نہ سمجھو، کسی کے غم کو بانٹ لینا یہ نفلوں سے بڑی عبادت ہے، کسی کو مصیبت میں سے نکال دینا یہ اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ عبادت۔ فرمایا کہ تمہیں 10 سال کے نفلی اعتکاف سے زیادہ ثواب ملے گا اگر تم کسی ایک بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چل پڑو گے۔